شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. سورہ غاشیہ مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد دو جماعتوں کا تذکرہ، جنتیوں اور جہنمیوں، اور اس کے بعد آخر میں اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے اور اس کے بعد پھر قیامت کو ذکر کیا. تو گویا کہ سورت کا جو مرکزی مضمون ہے بنیادی وہ قیامت ہے، اور اس کے بعد واقعات. درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور اس میں بھی اس بات طرف اشارہ ہے کہ جو ہستی یہ سارے کام کر سکتی ہے اس کے لیے قیامت کو لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. شروع والے حصے میں اللہ رب العزت نے قیامت کی خبر دی اور سوالیہ انداز میں پوچھا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اتاک آپ کے پاس آئی ہے حدیث و خبر الغاشیہ، اس واقعے کی جو سب پر چھا جائے گا. غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ لینا، چھا جانا، وہ واقعہ جو سب پر چھا جائے گا، یعنی کسی خاص علاقے میں، خاص قوم، خاص قبیلے کی طرف نہیں ہوگا، پوری کائنات پر آئے گا، سب پر چھا جائے گا اور تمام مخلوقات پر آئے گا. وجوہ، وجہ کی جمع ہے، کئی چہرے، یومئذ، اس دن، خاشعہ، ذلیل ہوں گے. خاشعہ خشوع سے ہے، خشوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، یہاں ذلت کے معنی میں ہے کہ کئی چہرے اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے. عاملۃ، کام کرنے والے، ناصبہ، تھکے ہوئے. عاملہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی عمل کرے، اور ناصبہ تھکے ہوئے، کہ اتنا عمل کرے کہ اس میں تھک جائے. تو کئی ایسے لوگ جو دنیا میں بڑے تھکے ہوں گے، دنیا میں بڑے انہوں نے اعمال کیے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے نارن، آگ میں، حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. یہ کیوں
عمل کرنے کے باوجود وہ جائیں گے اس لیے کہ وہ عمل دنیا کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، یا اللہ کے لیے نہیں ہوگا یا اس کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، اس کی نیت صحیح نہیں ہوگی، جس وجہ سے وہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو صحابہ نے پوچھا امیر المومنین آپ اس پہ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی عاملۃ ناصبہ، کہ کئی عمل کرنے والے تھکے ہوں گے لیکن ان کے اعمال ان کو نفع نہیں دیں گے۔ تسقا ان کو پلایا جائے گا من عین آنیہ، اس چشمے سے آنیہ جو گرم کھولتا ہوا ہو۔ لیس لہم طعام، ان کا کھانا نہیں ہوگا الا سوائے من ضریع، کانٹے دار جھاڑ کے۔ ضریع ایک کانٹے دار جھاڑ ہوتا ہے جس کو اونٹ وغیرہ کھاتے تھے، تو مشرکین مکہ نے کہا ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، اونٹ کھاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا لا یسمن، وہ ایسا کانٹے دار جھاڑ ہوگا کہ لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جو، نہ وہ بھوک سے کچھ نفع دے گا۔ کہا وہ واقعہ کہ جس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، تھکے ہوں گے کام کرنے والے، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، گرم کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، سوائے کانٹے دار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نہیں ملے گا، اور وہ جو کھائیں گے وہ بھی نہ کوئی جسم کو موٹا کرے گا اور نہ کوئی بھوک سے نفع دے گا۔ یہ ایک قسم کی جماعت ہے۔ وجوہن، کئی چہرے، یومئذ ناعمہ، اس دن وہ تر و تازہ ہوں گے۔ یہ اس کے مقابلے میں ہے کہ وہاں خاشعہ ذلیل ہوں گے، یہاں ناعمہ تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا، اپنی کوشش سے، راضیہ، راضی ہوں، کہ دنیا میں جو انہوں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، راضیہ، اس پر راضی ہوں گے کہ ان کی کوشش صحیح تھی، صحیح طریقے پر تھی، صحیح نیت کے ساتھ تھی، حق راستے پر انہوں نے اللہ کے لیے کوشش کی، آج اس کوشش کا بدلہ ملے گا تو وہ خوش ہو جائیں۔ وہاں پر عاملۃ ناصبہ تھا کہ وہ کام کرنے والے تھکے ہوئے، دنیا میں مشقتیں برداشت کی، تھک گئے، اور یہاں پر لسعیہا راضیہ، یہ اپنی کوشش سے راضی ہوں۔ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت میں ہوں گے، جنت عالیہ، بلند درجوں والی عالی شان جنت میں ہوں۔ وہاں فرمایا تھا تصلا نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ فی جنت عالیہ، یہ اونچے درجے کی جنت میں جائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ جنت ایسی ہوگی کہ لا تسمع فیہا، جس میں وہ نہ سنے گے لاغیہ، کوئی لغو بات، کوئی لغو بات نہیں سنے گی۔ کہ دنیا میں انسان جتنا بھی آرام سکون سے رہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی نا اتفاقی آ جاتی ہے، جنت میں نہیں ہوگا۔ رہائش بھی عمدہ، کھانا پینا بھی عمدہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگا، کوئی نا اتفاقی نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اور اس جنت میں عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، عین چشمے، جاریہ بہتے ہوئے۔ فیہا سرر، اور اس جنت میں تخت ہوں گے، مرفوعہ، اونچے 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 تخت بچھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ، اور گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے، موضوعہ، ترتیب سے رکھے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ، اور تکیے ہوں گے، مصفوفہ، قطار میں لگے ہوئے۔ وَزَرَابِيُّ، اور قالین ہوں گے، مبثوثہ، بچھے ہوئے۔ وہاں فرمایا تھا کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، تسقا من عین آنیہ،
گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور لیس لہم طعام الا من ضریع، سوائے کانٹے دار درخت کے، کانٹے دار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نہیں ملے گا، اور نہ وہ کوئی بھوک مٹائے گا، نہ جسم کو کچھ نفع دے گا۔ یہاں پر فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یہاں چشمے بہتے ہوں گے، اور یہاں پر تخت لگے ہوں گے، اور یہاں پر برتن ترتیب سے رکھے ہوں گے، اور یہاں پر صفوں سے تکیے صفوں میں لگے ہوں گے، اور یہاں پر قالین بچھے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قسم کی دو جماعتیں ہو جائیں گی، کچھ تر و تازہ چہرے والے، کچھ ذلیل چہرے والے، اور کچھ آگ میں جائیں گے، کچھ نعمتوں میں جائیں گے، کچھ کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کچھ بہتے ہوئے چشموں سے پئیں گے، کچھ کانٹے دار جھاڑ ان کی خوراک ہوگی جو ان کے لیے نفع نہ دے گی، اور کچھ کے لیے ترتیب سے تکیے لگے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، اور وہاں برتن ترتیب سے رکھے ہوں گے، اور وہ اللہ کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے۔ یہ دو قسم کی جماعتیں یہ ہوں گی، اور یہ اس دن ہوگی جس دن حل اتاک حدیث الغاشیہ، جس دن وہ واقعہ آئے گا جو سب کو ڈھانپ لے گا، وہ واقعہ جو سب پر چھا جائے۔ یہ قیامت کے بعد کا منظر۔ اب اللہ رب العزت نے قیامت کی ایک دلیل بیان کی، وہ اللہ کی توحید اور قدرت کی دلیل بھی ہے، اور قیامت کی دلیل بھی، کہ انسان جب مر جائے، ختم ہو جائے، وہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم 4 چیزوں میں غور کرو، تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے گی، اور تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیسے آئے گی۔ کہا اونٹ کو دیکھو، اللہ نے اسے کیسے بنایا، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو دیکھو کہ اللہ نے انہیں کیسے گاڑ دیا، اور زمین کو دیکھو کہ اللہ نے کیسے بچھایا۔ تو جس اللہ نے یہ 4 کام کیے ہیں، اس اللہ کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ افلا ینظرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الی الابل، اونٹ کی طرف، کہ کیف خلقت، کیسے اس کو بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا۔ عجیب جانور ہے، اور عربوں میں عام طور پر اونٹ استعمال ہوتا تھا، اور اونٹ کو اللہ رب العزت نے عجیب خصوصیات دی ہیں۔ ایک تو انتہائی طاقتور جانور ہے، انتہائی طاقت کے باوجود بھی انسان کے اتنے تابع ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کے جہاں لے جائے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ پھر لمبے سفر صحرا کے کئی دن تک بھوکا پیاسا وہ سفر کر سکتا ہے۔ اس کے پاؤں اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ وہ ریت کے اندر دھنستے نہیں ہیں، آسانی سے چلتا ہے۔ اس کی آنکھیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ ریت اور گرد و غبار اس کی آنکھ کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ صحرا کے اندر کئی دن تک پانی نہیں ملتا، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کئی دن کا پانی اپنے پیٹ کے اندر وہ جمع کر لیتا ہے، اور پھر اسے کئی دن تک وہ اسی طرح چلاتا رہتا ہے۔ اور اونچا بھی ہے، اور اونچا ہونے کے باوجود اللہ نے اس کے پاؤں اس طرح بنا دیے کہ اس میں 2 گھٹنے ہیں کہ وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور انسان آسانی کے ساتھ اس پر سواری کر لے۔ اور اونچا ہونے کی وجہ سے اگر کہیں بھی کوئی درخت وغیرہ مل جائے اس سے اپنی خوراک بھی خود حاصل کر لیتے، دودھ وہ دیتا ہے، اور سواری بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور بعض اہم مواقع پر اونٹ کو ذبح کر کے اس سے بھی کام لیا جاتا تھا، اور اس کے اوپر بھی سواری کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح بہت کسی سواری کو کھینچ بھی سکتا ہے۔ تو مختلف فوائد ہیں، ایک عجیب مخلوق ہے اللہ کی۔ کہا فلا ینظرون الی الابل، یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیف خلقت، اسے کیسے بنایا گیا، کیسے پیدا کیا اللہ نے، کس عجیب انداز سے اونٹ کو پیدا کی۔ وإلی السماء، اور یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے اسے بلند کیا، کتنا بلند ہے آسمان۔ اور جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، جب سے آسمان بنایا اس وقت سے ہے، نہ اس میں کوئی پھٹن ہے، نہ اس میں کوئی دراڑ ہے، نہ اس کے گرنے کا خطرہ ہے، نہ اس میں کوئی رنگ کی ضرورت ہے، اور وہ صدیوں سے اسی طرح ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ وإلی الجبال، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کہ انہیں کس طرح زمین کے اندر گاڑا گیا،
کہ اللہ نے کس طرح پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ پہاڑ حدیث میں آتا ہے کہ زمین ہلتی تھی، اللہ نے اس میں پہاڑوں کو کیلوں کے طور پر گاڑ دیا، اب زمین وہ خاص قسم کی حرکت نہیں کر سکتی۔ تو پہاڑ کس طرح اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کہ اسے کیسے بچھا دیا۔ ان چار چیزوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ یہ چار چیزیں عام طور پر عربوں کے سامنے ہوتی تھی، چونکہ قرآن کے جو سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، اور عرب وہ صحرا میں سفر کرتے تھے، عام طور پر اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، آس پاس پہاڑ ہوتے تھے، اوپر آسمان ہوتا تھا، نیچے زمین ہوتی تھی۔ تو کہا تم ان چار چیزوں کو جن کے ساتھ تمہارا واسطہ ہے، اونٹ کے ساتھ، پہاڑ کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمان کو تم دیکھتے ہو، ان چیزوں میں غور کرو کہ جس اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑوں کو گاڑ دیا، اونٹ کو پیدا کر دیا، اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا کیا مشکل۔ افلا ينظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، اسے کیسے بنایا گیا، والی السماء، آسمان کی طرف، کیف رفعت، اسے کیسے بلند کیا گیا، وإلی الجبال، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، ان کو کیسے زمین کے اندر گاڑا گیا، وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے اسے بچھا دیا گیا۔ فذکر، پس آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں۔ انما، یقیناً آپ، انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے، لست علیہم، نہیں ہے آپ ان کے اوپر، بمسیطر، مسلط کیے گئے، کہ آپ ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے کہ آپ زبردستی ان کو پکڑ کے حد تک کی طرف لائیں، بلکہ آپ کا کام صرف واعظ و نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ کا کام صرف ان کو واعظ و نصیحت فرمانا، آپ ان کو نصیحت فرمائیں، آپ نے ان کو زبردستی ہدایت پر نہیں لانا، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کام ان کو نصیحت کر۔ اس میں اس بات طرف اشارہ ہے کہ ایک داعی کو جو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا کام اچھے انداز سے لوگوں تک دین پہنچا دینا ہے۔ اگر پہنچانے کے باوجود بھی لوگ اس کی دعوت قبول نہیں کرتے تو اس میں اس داعی کا کوئی نقصان نہیں ہے، انہی لوگوں کا نقصان ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہے کہ فذکر، آپ سمجھاتے رہیں، انما انت مذکر، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے، لست علیہم، آپ نہیں ہیں ان پر بمسیطر، کہ زبردستی کے لیے آپ کو ان پر مسلط کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ الا، سوائے اس شخص کے، من تولا، جس نے منہ موڑا، وکفر، اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ، اللہ اسے عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ جو آدمی منہ موڑے گا اور جو کفر اختیار کرے گا، فیعذبہ اللہ، اللہ اسے عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بڑا عذاب۔ کہ جو آدمی آپ کی نصیحت سے رخ موڑے گا اور جو آدمی کفر اختیار کرے گا، آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے گا، اسے اللہ خود عذاب دے گا، اور وہ بہت بڑا عذاب ہو۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے انہیں لوٹ کر آنا، ثم، پھر، ان، بے شک، علینا، ہمارے اوپر ہے، حسابہم، ان کا حساب لینا، وہ لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے اور ان کا حساب بھی ہم لیں گے۔ افلا ينظرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ اسے کیسے بنایا گیا، والی السماء، اور آسمان کی طرف، کیف رفعت، اسے کیسے بلند کیا گیا، والی الجبال، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، انہیں کیسے گاڑا گیا، والی الارض، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، اسے کیسے بچھایا گیا۔ فذکر، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، انما، یقیناً، انت، آپ، مذکر، نصیحت کرنے والے، آپ صرف نصیحت کرنے والے، لست علیہم، نہیں ہے آپ ان کے اوپر، بمسیطر، زبردستی کرنے والا، مسیطر کہتے ہیں جو زبردستی مسلط ہو، آپ زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ الا، مگر، من تولا، جو شخص بھی منہ موڑے گا، وکفر، اور کفر اختیار کرے گا،
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ اللہ اسے عذاب دے گا العذاب الاکبر بڑا عذاب. ان الینا بے شک ہمارے پاس ایابہم انہیں لوٹ کے آنا ہے. ثم پھر ان بے شک علینا ہمارے اوپر ہے حسابہم ان کا حساب لینا. وہ ہمارے پاس آئیں گے ان کا حساب ہم لیں گے. تو اس صورت کا مضمون وہ بنیادی مضمون ہے وہ قیامت اور اس کے بعد کے واقعات ہیں. اور مسلمانوں کو انسانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دو جماعتیں ہیں, ایک جہنم والی جماعت ہے, ایک جنت والی جماعت ہے. ایک کے چہرے ذلیل ہوں گے اور ایک وہ جن کے چہرے زیب و زینت والے ہوں گے, بارونق چہرے ہوں گے. اور ایک وہ ہے کہ جن کے کانٹے دار کھانا ہوگا, اور ایک کو اللہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں دیں گے اور جنت کی وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے. اور آخر میں اللہ رب العزت نے کچھ اپنی قدرت کی چیزیں ذکر کی اور اپنی تخلیقات ذکر کر کے فرمایا کہ آسمان, زمین اور پہاڑ اور اونٹ کو دیکھو, ان سے عبرت حاصل کرو کہ جس اللہ نے یہ بنایا ہے اس اللہ نے وہ قیامت کو لائے گا. باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے, آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام صرف ان کو دعوت دینا ہے, آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. جو آدمی بھی آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا اللہ اسے سخت عذاب دے گا. یہ ہمارے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے اور ہم ان سے حساب لیں گے, آپ اس پر غمگین نہ ہوں. دعا اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان